خدا کے بعد برتر آپ ہی کی ذات ہے آقا، میں کیا لکھوں نہ لکھنے کی میری اوقات ہے آقا۔ خدا کے بعد برتر آپ ہی کی ذات ہے آقا، میں کیا لکھوں نہ لکھنے کی میری اوقات ہے آقا۔ اور درود آپ پر بھیجتا ہوں تو سب بگڑا سنورتا ہے، درود آپ پر بھیجو تو سب بگڑا سنورتا ہے، آپ ہی کی نسبت سے بنی ہے ہر بات آقا۔ محبتوں کے ساتھ میں اور پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ مبارک دن بڑی عظمتوں کا اور بڑی برکتوں کا ہے۔ ایک ماہ کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ دن نصیب فرمایا۔ مولا سے یہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آنے والے سال میں بھی یہ خوش نصیب مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قسمتوں میں دوبارہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور کے صدقے میں ہی جان ملی، تمام تر چیزیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کے صدقے میں اور مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ میں عطا فرمایا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پہلے شوہر سے یہ بیٹے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالہ وجہہ تلالہ القمر لیلۃ البدر۔ فرماتے ہیں کہ حضور باوقار روابدار تھے اور چہرہ اس طرح کا تھا کہ جس طرح سے چودھری رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ میں آپ حضرات کو حضور کا حلیہ بیان کر کے سناتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ الرسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کو بھوک کی شدت کا احساس ہوا، تو ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا، نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان بھی نصیب فرمایا۔ تو آپ جب ان کے قریب پہنچے تو ام معبد کی کٹیا کے قریب کھڑے ہو کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم مسافر آدمی ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے تو ہمیں پیش کیا جائے۔ ام معبد کہتی ہے کہ میں عربی خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے ان کی خدمت کر کے مہمان نوازی کر کے ہمیں قلبی مسرت محسوس ہوتی ہے، لیکن اتفاق آج ایسا ہے کہ آپ کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو اس بکری کا دودھ ڈھو لے۔ اس نے کہا کہ اس کے اندر طاقت بھی نہیں ہے اور یہ تو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی ہڈیوں کے اندر تو گوشت بھی موجود نہیں ہے، اس کے اندر دودھ کہاں سے آ سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو تو تمہاری اس بکری کا دودھ ڈھو لے۔ اس نے مسکرا کر کے کہا کہ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا کیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس بکری کی پشت پر پھیر دیا، بکری نے اپنی ٹانگوں کو چھوڑا کر دیا اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا برتن لے جاؤ۔ ام معبد نے برتن پیش کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھونا شروع کر دیا اور وہ برتن بھر گیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اور برتن پیش کیا جائے، اور برتن پیش کیا گیا۔
یہاں تک کہ ام معبد کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دودھ سے بھر گئے. ایسا لگتا تھا کہ رب قدیر نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا. ام معبد نے پیا. اس کا ایک بچہ گھر میں چھوٹا سا موجود تھا, اس نے بھی پیا. حضور نے دعا دی اور چلے گئے. ام معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا. جب شام کو ابو معبد ام معبد کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر کے پلٹتا ہے تو وہ اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب, 1000 بار ادھر سے باہر گزرے ہیں. اور اسی بات کو اگر مشہور وادی کا لہجہ دو تو اس نے یوں کہا کہ چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس کا سایہ مہکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کچی کلی پہ نور برستا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ گھر کا ماحول بدلا ہوا نظر آتا ہے, کیا بات ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر آج ایک شخص آیا تھا. اس نے حضور کا نام تو نہیں پوچھا, تو اس نے اپنی طرف سے حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا, ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. پھر وہ حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے. ایک دیہاتی عورت ہے, وہ سارے لفظ تو میں آپ کے سامنے میرا بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چونکہ لمبی حدیث سے بات ہے, لیکن چند لفظ ام معبد کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وادی نشین عورت نے کس طرح سے حضور کا نقشہ کھینچا اور کس طرح سے حضور کا حلیہ بیان کیا. اور حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے اپنے شوہر ابو معبد کو. ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البضاعہ, اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا. رأیت رجلا ظاہر البضاعہ, میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا. حسن الخلق, اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی. ملیح الوجہ, اور اس کا چہرہ نمکین تھا. قسیم بشیم, میٹھا تھا, پیارا تھا. فی عینیہ تاج وفی اشفارہ وقف وفی صوتہ سہل, اور فرمایا کہ اس کی پلکیں لمبی تھی, اس کے چہرے میں چمک تھی, اس کی آنکھوں میں خوبصورتی تھی. وفی صوتہ سہل, اور اس کی آواز کے اندر اتنا درد تھا, اتنا اثر تھا, اتنی مٹھاس تھی کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتی. ایک لمبی گفتگو اس نے حضور کے بارے میں کی, اور آخری میں وہ لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ حضرات کے سامنے, آپ کو لطف آ جائے گا. اور میں کہتا ہوں ساری نسلیں ام معبد کے ان بیٹھوں پر قربان کہ اس نے حضور کا نقشہ کس طرح سے کھینچا اور کس طرح سے حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ کہتی ہے ظاہر الوضاء, اے میرے شوہر وہ چمکتا حسن کا مالک تھا. ملیح الوجہ, وہ نمکین حسن کا مالک تھا. قسیم وسیم, اس کی پلکیں لمبی تھی, اس کی آنکھوں میں چمک تھی, اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے. ایک ایک چیز حضور کی بیان کی, اور آخر میں اس نے دو لفظ کہے. اس نے کہا ابہن الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب. کہتی ہے میرے شوہر ابو معبد, میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا اور میں کیا اس کا حلیہ بیان کروں. چل میں دو لفظوں میں اپنی بات کو مکمل نہ کر دوں. ابہن الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب. جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگ رہا تھا, اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگ رہا تھا. جب وہ قریب تھا, جب وہ دور تھا تو بڑا پیارا لگتا تھا, اور جب وہ قریب آ گیا تو اور بھی زیادہ پیارا لگتا تھا. مخچل بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاش نورانی ہے, کالی زلف کے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہند مغبریاں. فرماتی ہے میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا. جب دور سے آ رہا تھا تو بڑا پیارا لگ رہا تھا, اور جب وہ قریب آ گیا تو اور بھی پیارا لگتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارى قبلها ولا بعدها مثلها. فرماتے ہیں کہ میرے حضور چوتھویں رات کا چمکتا ہوا
ہوا چاند سے، پھر خود ہی بولے نہیں نہیں نہیں، میرے حضور کے جیسا نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پاس کھڑے تھے فرماتے ہیں کہ دیکھتے تو اس وقت جب کسی ماں کے جو ہے ایسا بیٹا جنا ہوتا تو دیکھتے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو آسمانوں سے دیکھا جھانک کر کے تو مصطفیٰ پر درود پاک پڑا، اور جب مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آئے تو پھر کسی نے پوچھا اے جبریل تم نے تو بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے، کیا مصطفیٰ کے جیسا بھی کوئی دیکھا؟ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کلبتو مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و آسمان دیکھے، میں نے مشرق و مغرب دیکھے، میں نے کائنات کا خطہ خطہ دیکھا، مگر مصطفیٰ کے جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ جب دور سے آ رہا تھا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، اور جب وہ قریب آ گیا تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اب شام کو ام معبد کے گھر میں روزانہ تذکرہ حضور کا ہوتا ہے۔ جب شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کر کے ام معبد کا شوہر ابو معبد پلٹتا ہے، جب ام معبد اس کو کھانا پیش کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ کھانا ہم بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی بات سناؤ۔ تو روزانہ ان کے گھر میں حضور کا تذکرہ چھڑ جاتا تھا۔ وہ کہتے کہ حضور نے مبارک نے اس طرح سے بکری کے جو ہے پشت پر ہاتھ پھیرا اور بکری نے اپنی ٹانگوں کو چوڑا کر دیا، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ وہ بچہ تھا اس نے بھی اپنے جو ہے حضور کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی کبھی کبھی کہتا اماں وہ کس طرح سے مبارک بولتا تھا، اس کے ساتھ والا کس طرح سے ادب کرتا تھا، اور وہ ہمارے سارے برتن کیسے بھر گئے تھے۔ اگر آپ اس کو سادے لفظوں میں کہیں تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ ابو معبد کے گھر میں روزانہ جو ہے محفل میلاد ہوتا تھا۔ جب شام کو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے پلٹتا ہے تو وہ کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کا تذکرہ سنا دو۔ ایک دن قریب بستی سے ام معبد سودا سرف لینے کے لیے گئی اپنے بیٹے کے ساتھ میں، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی اور شہر مدینہ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ سودا خرید رہی تھی، اچانک بازار سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ ام معبد کی نظر تو نہیں پڑی لیکن اس بچے کی نظر پڑ گئی۔ فصاحت یا اماہ ھذا صاحب المبارک، اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا امی اس دن مبارک کے ساتھ میں وہ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے، وہ جو بندہ اس میں جو ہے مبارک کے ساتھ میں بندہ تھا وہ جا رہا ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے کھڑی ہوئی اور کہا این المبارک، تم تو مل گئے ہو، مبارک کہاں ہے؟ تم تو مل گئے ہو، تمہارا پتہ چل گیا ہے، مبارک کا پتہ بتاؤ کہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ اب مبارک نام تو انہوں نے اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا حضور کا، پوچھتی ہے کہ کس کا پتہ پوچھتے ہو، کیا پوچھتی ہو؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ وہ اس دن جو ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا اور اس نے ہماری بکری کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا اور ہماری بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ وہ بادیہ نشین عورت ہے جو اس وقت ہم کو راستے میں ملی تھی۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ام معبد اور ام معبد کا بیٹا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام پہلے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بچے کی جب نظر پڑی حضور پر تو اس نے وہیں سے کہنا شروع کر دیا اماں وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے، وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کچھ وقت حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نصیب فرمایا، سرفراز فرمایا اور یہ لوٹ کر کے واپس آ گئے۔ جب شام کو ابو معبد ام معبد کا شوہر اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے پلٹتا ہے تو اپنی کچی کلی پہ پھر نور برستا دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا مبارک آج پھر آیا تھا ہمارے یہاں؟ مبارک پھر گزرا ہے جیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہ یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کوئی آیا تھا، کوئی گزرا تھا۔ فرماتی ہے کہ نہیں، ابو معبد سے کہتی ہے میرے شوہر وہ نہیں آیا تھا لیکن ہم اس سے ملائے ہیں۔ کہنے لگا کہاں رہتا ہے وہ، بتاؤ اس کا پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جس کو ہم مبارک کہتے
کرتے ہیں لوگ اسے جو ہے دنیا محمد کے نام سے یاد کرتی ہے. اور حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایمان لے کر کے آئے اور مصطفیٰ کی غلامی قبول فرمائی. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ بکری عامر رماد تک زندہ رہی اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا. عامر رماد تک زندہ رہی اور عامر رماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی. اور علماء نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی مکان تھے سارے لوگ اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کے کھاتے تھے, لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا. اتنے سال تک وہ زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی, اس لیے کہ اس کی پشت پر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آیا تھا. تو وہ عرض کرتی ہے ابہن الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب. اے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا. جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا پیارا لگ رہا تھا اور جب قریب آ گیا تو اور پیارا لگ رہا تھا. تو ہم ایسے حضور کے امتی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کے نام پر قربان کر دیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے اور مصطفیٰ کی غلامی میں رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.